محمد ونصلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 90۔ المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، آئے اجازت لینے کے لیے دیہاتی تاکہ انہیں اجازت مل جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ، اور وہ بھی بیٹھے رہیں ان لوگوں کے ساتھ، کَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ اور اس کے رسول کو، سَيُصِيبُ الَّذِينَ، عنقریب پہنچے گا ایسے لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب دیہاتی آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بیٹھے رہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے فرمانی کی، یعنی مدینے کے جو منافق تھے انہوں نے بہانے بنائے، تو یہ بھی آ گئے بہانے بنا کے، تاکہ یہ بھی ان جھٹلانے والوں کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے منکر ہیں ان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو پس پوش ڈالا۔ لیس علی الضعفاء وعلی المرضى، اور نہیں ہے، یعنی اس سے کیا تھا، جو اصلی مستحق تھے، جو نہیں چل رہے تھے، جو یعنی کسی وجہ سے جا ہی نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ نہ ہو کہ یہ لوگ پریشان ہو جائیں، جو اصلی مخلص مسلمان ہیں تو یہ پریشان نہ ہوں کہ ان دیہاتیوں میں سے بھی مخلص تھے، ان کے اندر بھی کچھ لوگ مخلص تھے جو نہیں جا سکے غزوے پر، تو اللہ ان کی پریشانی کو ہٹانے کے لیے بتا رہے ہیں لیس علی الضعفاء، نہیں ہے ایسے کمزوروں پر، وعلی المرضى، اور نہ ہی مریضوں پر، وعلی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر، لا یجدون ما ینفقون، جو نہیں پاتے کہ کیا خرچ کریں، حرج، ان کوئی تنگی، الا اذا ناصحوا للہ، جب کہ وہ خیر خواہ ہیں اللہ کے، للہ اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ایسے جو خیر خواہ ہیں، ایسے خیر خواہوں پر کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ما علی المحسنین من سبیل، ایسے خوبیوں والے لوگوں سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم لوگ غزوہ تبوک میں کیوں نہیں گئے تھے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں پر، اذا ما آتوک، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے، لِتَحْمِلَهُمْ، کہ تاکہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، قُلْتَ لَا أَجِدُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پاتا، ما أحملكم علیہ، جس پر میں تم لوگوں کو سوار کروں۔ تولوا، وہ وہاں سے گئے، اعینہم تفیض، اس حالت میں کہ جاری تھے، من الدم، آنسو، حزنا، غم کے، حزنا، غم کے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں آپ لوگوں کو سوار کروں، میں کچھ انتظام نہیں کر سکتا۔ تو وہ پیچھے پلٹے، تو اس حالت میں کہ وہ غم سے ان کے آنسو جاری ہو رہے تھے، اللہ یجدوا ما ینفقون، وہ کہہ رہے تھے کیوں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ یعنی ایسے مخلص لوگ ان پر اللہ فرماتے ہیں ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، انما السبیل علی الذین، بے شک باز پرس تو ہوگی ان لوگوں سے، یستاذنوک، جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، وہم اغنیاء، جبکہ وہ غنی ہیں، امیر ہیں، راضو، وہ خوش ہو گئے ہیں اس بات پر، بأن یکونوا مع الخوالف، کہ وہ بھی بیٹھے رہیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وتاب اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، پس یہ کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ مہر کس لیے لگاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں مہر اس ٹائم لگاتا ہوں جب ان کے سامنے حق اور یعنی سچ اور جھوٹ بالکل واضح ہو جاتا ہے، وقت کا رسول ہر طرح سے آگاہ کر دیتا ہے، جب انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود سمجھتے ہوئے اس کو رد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یا تعذرون الیکم، معذرتیں کرتے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس، اذا رجعتم، جب تم لوٹو گے، الیہم، ان کی طرف، یعنی غزوہ تبوک سے جب آپ لوگ لوٹو گے، یہاں سے جاؤ گے مدینے کی طرف، تو یہ آپ سے معذرتیں کرتے ہوئے آئیں گے۔ قل لا تعتذروا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دینا کہ تم مت اپنی عذر بہانے تراشو، مت معذرتیں کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہارا یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ
من اخبارکم، اللہ نے پہلے ہی تمہارے بارے میں ہمیں خبریں دے دیں، تمہارے بارے میں ہمیں بتا دیا۔ وَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ، عن قریب اللہ دیکھے گا تمہارے عملوں کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اس ہستی کی طرف جو جاننے والا ہے غیب کا، وَشَہَادَةِ، اور حاضر کا، یعنی اس ہستی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا تھا، ہر وقت موجود تھا، تمہاری ایک ایک حرکتوں سے واقف تھا، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے ان عملوں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، اذا انقلبتم، جب تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم، ان کی طرف، لِتُعْرِضُوا عنہم، تاکہ آپ ان کے سے اعراض کریں، یعنی ان کی گناہوں سے، ان کی باتوں سے آپ ان کو جانے دیں، یعنی ان کی باتوں کو، ان کی جو عذر بہانے تھے، فَأَعْرِضُوا عنہم، بس آپ ان سے واقعی منہ پھیر لینا، بس آپ ان سے اعراض کر لینا، انہم رجسن، اس وجہ سے کیونکہ یہ پلید ہے، ان کے اندر اخلاقی گندگی آ چکی ہے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جزاء بما كانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یہ بدلہ ہوگا ان کے کرتوتوں کا، کیونکہ یہ کس لیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8-9 سال تک رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی آتے دیکھتے رہے، یہ نماز، جہاد، جنگ، ہر چیز میں حصہ لیتے تھے، لیکن چونکہ یہ دلی طور پر دین اسلام کے منکر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اللہ کے مخالف تھے، اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یحلفون لکم، یہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے، لے ترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِن ترضوا، پس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی بھی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ ایسی نافرمان قوم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جان لیں کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ یہی شفاعت ہوتی ہے، جب اللہ دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے دعا سے، شفاعت سے آپ سے ہم کو روک رہے ہیں، تو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے، یعنی جن کے لیے اللہ اجازت دیں گے آپ سے ان کی شفاعت کر سکیں گے۔ جب دنیا میں اللہ نے روک دیا آپ سے کو، تو آخرت میں بھی اللہ ہی مالک ہوگا۔ الاعراب اشد، اب یہ جو دیہاتی ہیں یہ شدید ہو گئے ہیں، کفرم و نفاقن، کفر اور نفاق میں یہ دیہاتی بڑھ چکے ہیں، شدید ہو چکے ہیں، و اجدارو اللہ یعلم، اور یہ اسی لائق ہیں کہ یہ نہ پائیں حدود ما انزل اللہ، ان حدوں کو جو نازل کی ہیں اللہ نے، اللہ رسول ہی اپنے رسول پر، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ دیہاتی بڑھ چکے ہیں کفر و نفاق میں، اور یہ اسی قابل ہیں، یہ اسی لائق ہیں کہ یہ نہ پائیں اللہ اور رسول کی حدوں کو جو اللہ نے نازل کی، اور واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ علم سے علیم ہے، جانتا ہے کہ کس کے اندر، کس کے دل میں کوئی دین اسلام کی رمق ہے، یا بالکل دین اسلام سے خالی اور منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ اپنی حکمت سے کام کرتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرموں، اسے چٹی، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، وہ آپ کے لیے برے وقت کے منتظر ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرتے ہیں تو وہ اسے اپنا توان سمجھتے ہیں، ایسے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، یعنی یہ بہت کنجوس تھے منافق لوگ، اللہ فرماتے ہیں اسے اپنے اوپر چٹی سمجھتے ہیں، علیہم دائرہ تسوء، یہ خود ہی اس غضب میں، اس دائرے میں آ چکے ہیں، یعنی آپ وسلم کے لیے برے وقت کے منتظر ہیں کہ کب ان کا دین اسلام ختم ہو اور کب یہ مغلوب ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس دائرے میں خود ہی آ چکے ہیں، خود ہی یہ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ سمیع بھی ہے، سن بھی رہا ہے، اور علم بھی رکھتا ہے، جانتا بھی ہے، یعنی کون خوشی سے دے رہا ہے اور کون توان اور چٹی سمجھ کر دے رہا ہے، اللہ سمیع علیم ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اور ان دیہاتیوں میں سے سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ پھر ان کی تحسین فرما رہا ہے جو واقعی سچے اور مخلص ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر، وَيَتَّخِذُ، اور وہ سمجھتے ہیں مَا يُنْفِقُ، جو وہ خرچ کرتے ہیں، قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اللہ سے قربت کا ذریعہ اسے سمجھتے ہیں، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ اسے سمجھتے ہیں، الا
خبردار ہو جاؤ، انہا قربات لہم، ایسے لوگ اللہ کی قربت میں آ چکے ہیں، سبحان اللہ۔ سایدخلہم اللہ فی رحمت، یا ان قریب اللہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں خالص مومن، یہ ہیں مخلص، جو جب وہ اپنی یعنی خرچ کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، توان اور چٹی نہیں سمجھتے، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ یعنی سمیع علیم ہے، سنتا اور جانتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو چٹی سمجھ کر اور کون ہیں جو مخلص دل کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے، ایسے مخلص لوگوں سے جو بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے بخش بھی دے گا اور ان پر رحم بھی کر دے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔